السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انسائٹ میں۔ افغانستان میں صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ایسی صورتحال آئی ہے جہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان ہوا کہ طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کونسل، عبوری کونسل بنائی جائے گی، جس کونسل کی سربراہی ایک صدر کے پاس ہوگی، اور اس کے بعد عہدیدار چنے جائیں گے جو ملک کا نظم و نسق سنبھالیں گے۔ ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کونسل انکلوسیو ہوگی، یعنی اس میں دوسرے دھڑے بھی شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اس میں دوسرے دھڑے بھی شامل ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کونسل کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھیں گے۔ اس کونسل اور اس سے منسلک اور مسائل کیا ہیں، افغانستان کی صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے، امریکہ کا پریشر کیا ہے، یورپ کا پریشر کیا ہے، اور پاکستان کے لیے مشکل مرحلہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار ظفر ہلالی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، ابھی جو اطلاعات لیٹسٹ ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان نے یہ اعلان کر دیا کہ ایک کونسل بنائی جائے گی جو ملک کی حکومت، ملک کا نظم و نسق جس طرح سے چلانا ہے اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اس کی سربراہی ایک صدر کریں گے اور اس کے انڈر باقی لوگ کام کریں گے۔ یہاں تک تو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہو گئی، لیکن آگے کا سفر ابھی بڑا مشکل ہے۔ اس میں یہ طے نہیں ہے کہ یہ انکلوسیو حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، چونکہ اگر یہ انکلوسیو حکومت نہیں ہوتی تو آپ کے خیال میں کیا مشکلات زیادہ نہیں بڑھیں گی اس بنیاد کے اوپر کہ ریکگنائز نہیں کریں گے باہر کے ملک، جس میں پاکستان پہ بھی پریشر ہوگا کہ طالبان کی اس حکومت کو ابھی ریکگنائز نہ کیا جائے؟ دیکھیے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہمسایہ ہے، جو بہت سٹیکس ہیں افغانستان کی پیس اور اسٹیبلٹی میں، اور خاص طور یہ جو فتح ہوا ہے طالبان کا، انہوں نے ہمارے دشمنوں کو پرومس کرتا ہے، پوٹینشل ہے، امید ہے کہ یہ ان کو ادھر سے نکالیں گے۔ یہ جو گھونسلہ بن گیا تھا جاسوسوں کا، ہندوستان اور غنی اور ان کا، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریکگنائز نہ کرو اور انکلوسیو۔ بھائی کیا مطلب انکلوسیو؟ کیا ہمیں کہیں گے کہ ایکسکلوسیو اور انکلوسیو کون فیصلہ کرتا ہے؟ بھائی تم لوگ کرو گے فیصلہ؟ اگر باہر کے لوگوں کریں گے فیصلہ تو ان کے پٹھو آ جائیں گے، یہ پھر حکومت چلے گی ایسے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیوں ایسا شرط لگایا ہوا ہے، مگر اس سے بڑا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیوں ان کا ساتھ دیں۔ اچھا، یہ فرمائیے، مطلب یہ پریشر واقعی آپ کے خیال میں بہت زیادہ ہے، آپ کی بالکل صحیح بات ہے، جہاں ایک طرف امریکہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور اس کے اوپر اتنا پریشر ہے صدر کے اوپر جس کی کوئی حد نہیں کہ وہ جواب دیں، میڈیا کا وہ سامنا نہیں کرنا پا رہا، اور اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ٹریلین آف ڈالر جو خرچ کیے گئے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ وہاں پہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک آرمی جنرل سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کتنا اسلحہ طالبان کے پاس چلا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے آئی ہیو نو آنسر، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو وہاں اس شرمندگی کی وجہ سے آپ کے خیال میں پریشر زیادہ ہے؟ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے ان کا، اگر اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو امریکن ایئر فورس 2 دن میں آ کے نیوٹرلائز کر دے گی، ان کو بم کر کے ختم کر دیں گے۔ چھپا تو نہیں سکتے ہیں نا جہاز کو، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر 160 کو چھپا تو نہیں سکتے ہیں آپ۔ یہ کیا بڑی بات ہے، یہ کیا رہے ہیں بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان کو امن چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہ ان کو اپنا، یہ ہار گئے ہیں، ایک جنگ سے ہار گئے ہیں، نکل رہے ہیں۔ اب ٹھیک، آپ کو ایک موقع مل رہا ہے، بات چیت کر کے آپ نکل رہے ہیں تو بات چیت کریں اور نکلیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ہمارا یہ کیا ہو جائے گا؟ تو گئے کیوں تھے اندر؟ وہ کیا کرتا بائیڈن؟ وہ پہلے کہتا 150 ہیلی کاپٹر کو نکالو، پھر شاید یہ کہہ سکتا تھا، پھر کوئی اگریمنٹ بھی نہیں ہوتی، پھر جنگ اور تیزی سے بڑھتی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا ان کی کیا لاجک ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ۔ آپ کے خیال میں بنیادی طور پہ بائیڈن شاید یہی کرتا، لیکن وہ ایسا کر نہیں پایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان نے اتنی تیزی سے قبضہ کیا ہے وہاں پہ آ کے، 9 دن، جس کو وہ 6 مہینے سمجھ رہے تھے، 1 سال سمجھ رہے تھے، وہ سارا پروسیس 9 دن کے اندر مکمل ہو گیا۔ تو شاید اگر ان کو موقع مل جاتا تو وہ یہی کرتے۔ نہیں، ابھی بھی موقع ہے نا، اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں
جی امریکنوں کو پتا ہے یہ ہیلی کاپٹرز کدھر ہیں، ہے کہ نہیں؟ زمین اوپر ہے نا، پہاڑوں کے سرنگ میں تو نہیں ہے. ان کو ابھی بھی بام کر سکتے ہیں، کبھی چاہے بام کر سکتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں ان پہ نہ صرف سینکشنز اپلائی کریں گے، وہ کہیں گے کہ ڈر ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز، اور ڈر یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا اس پہ عمل نہیں ہوگا، لہٰذا ہم بم کر رہے ہیں. یہ بھی تو کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی. یہ تو ایک لالس کنٹری ہے، روگ سٹیٹ ہے امریکہ. آپ کا خیال کیا ہے؟ روگ سٹیٹ نہیں ہے. 1,50,000 لوگوں کو مار دیا بم کر کے، ڈیزی کٹر بم جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوئے ہیں انہوں نے یہ کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ 1-2 لوگوں کو یہ روک رہے ہیں ایئرپورٹ جانے کے لیے. تھوڑا سا آپ لوگ بھی جب سوال پوچھتے ہیں تو امیجن کریں نا کہ کیا کس قسم کی ریڈیکولسنس ہے، یہ کیا کیا انہوں نے اور اب کیا چاہ رہے ہیں. ہاں وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کیا چاہ رہے ہیں وہ ایسا ہے جو ایک ایسا پریشر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ پریشر پاکستان کے اوپر بھی ماؤنٹ کیا جا رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا جائے گا، جس کا ڈر ایک بہت سے لوگوں کو پڑتا ہے کہ کہا جائے کہ ہماری ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پہ عائد ہوتی ہے. دیکھیے آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، $10 ملین تو انہوں نے افغان گورنمنٹ کا جو ادھر تھا ضبط کر لیا ہے. جی بھائی آپ نے کیوں ضبط کیا؟ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کے تو پیسے ہیں نہیں ہیں، تو آپ نے ضبط کیوں کیا وداؤٹ اے کلیم؟ بالکل کہ آپ نے چوری کر رہے ہیں. اچھا وہ 10 ملین آپ نہیں دیں گے، اور جتنا بھی جو بھی ہوا ہے اور ان کی جو حالت ہے اکنامک حالت، اس کے اوپر آپ سینکشنز لگانا چاہتے ہیں. دھمکیاں تو دے رہے ہیں نا، سمجھے آپ لگا لیں سینکشن. وہ سینکشن کے ساتھ ساتھ ہوگا جو آدمی ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اس میں بھی سینکشن آ گیا پاکستان. تو ہم سمجھ گئے آپ کیا چاہتے ہیں. اب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی نہ ہو، لڑائی ہو اور پاکستان میں بھی ہو. ہمیں چاہتے ہیں آپ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، آپ اور ہندوستان مل کے اس پورے ریجن کو، کسی پیک نہ بڑھے، BRI نہ بڑھے. یار ان کا کھیل سمجھو تو صحیح. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ فرمائیے کہ چائنا اور رشیا آپ کے خیال میں کتنا بڑا رول پلے کرنے کے ارادے میں ہیں؟ اگر وہ چاہیں تو جو خلا ایک پیدا کیا ہے امریکہ نے، اس خلا کو پورا کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک ون بیلٹ ون روڈ پروسیس جو ہے اس کو بھی مکمل کیا جا سکتا ہے افغانستان میں لا کے، اور پوری خلیجی جو ریاستیں ہیں، تاجکستان ہو گیا، ازبکستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ان سب کو ملایا جا سکتا ہے ساتھ میں اگر یہ چاہیں تو. اگر وہ چاہیں تو وہ ظاہر ہے چاہیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بھائی وہ جاننا چاہتے ہیں پاکستان سے کہ یہ جو نئے طالبان ہیں ان کے پوزیشن میں لچک کتنا ہے. ہمارا کام یہ ہے ریکگنائز کر کے ادھر پہنچو، روز بات کرو ان سے، کہو ان سے امریکہ یہ کہتا ہے، روس یہ کہتا ہے، چین یہ کہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے آپ کو ہمارا کیا خیال ہے، تو بتاؤ روس کو، بتاؤ چین کو. بھائی یو ورک ود دیم. یہ دو جو ہیں یہ آپ کے اب دوست ہیں. وہ تو ادھر تو ایک گٹھ جوڑ کر اسٹریٹجک ایلائی، میجر ملٹری پارٹنر انڈیا کو بتایا ہوا ہے، اور آپ ابھی تک ان کی باتیں سن رہے ہیں. ڈرتے ہیں آپ. کہاں وہ آئی ایم ایف کا تو کاٹ دیا انہوں نے. افغانستان کو تو کہا ہے آئی ایم ایف نے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں دیں گے. جی بالکل. یہ ان کی ٹانگیں ہل رہے ہیں کہ ادھر آئی ایم ایف ختم ہو جائے گا. یار بات سمجھو. آپ انیشیٹو لو، امیجنیشن پہ چلاؤ. جاؤ ادھر عمران خان، ادھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ کس کو مل رہے ہو قانونی؟ کس کو مل رہے ہو وہ بیکار پولیٹیشینز جو کہہ رہے ہیں انکلوسیو، ہمیں بھی رکھو ہمیں بھی رکھو. آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس میں دخل نہیں دیں گے ان کے پولیٹیکل افیئرز میں. اب وہ آ رہے ہیں آپ سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ادھر تمہارا کچھ ہے ان کے ساتھ. اگر ہے آپ کے ساتھ تو جاؤ دنیا کو کہو ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. ادھر کیا کر رہے ہو تم؟ ان کو پوچھو افغان کو اور کیا چاہیے تمہیں. لوگ چاہیے، تمہارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہے، کسٹمز آفیشل نہیں ہے، ڈیوٹی کا ریٹ تمہیں پتہ نہیں، ٹیکس کیسے کلیکٹ کرتے پتہ نہیں،
ہم تمہیں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی کچھ تو کرو. اور ادھر سے چیخ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کیوں کرے, وہ ٹی ٹی پی کو کرے. آپ نے کیا کیا ہے یار؟ ہاں لیکن یہ ہے کہ کیا ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا نہیں چاہیے؟ مطلب یہ دیکھیے واقعات جو ہیں کنٹرول کرنے کے لیے معاف کریے آپ بھی کچھ کریں نا ان کے لیے. جی یہ تو میری بات ہے کہ بلڈ اپ یور گڈ ول. آپ ایک ہمسائے ہیں, بھائی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو بڑا مدد کیا ہے, تو بھئی اگر مدد کیا ہے تو اور کرو. پھر جا کے کہو کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ریکگنیشن آپ کو دیا ہے, ہم آپ کے ساتھ سب چیز دینا چاہتے ہیں, اب یہ بھی آپ کریں ہمارے لیے. نہیں کریں گے تو کہیں کہ ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پیچھے پیچھے سے کہتے ہیں ہاں ہاں انکلوسیو انکلوسیو انکلوسیو, اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے انکلوسیو. اب پتہ نہیں وہ کاؤنسل میں کون بیٹھے گا, مگر آپ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں جو بھی وہ بٹھائے امریکہ کہے گا یہ کافی نہیں ہے. اچھا, چاہے وہ اس میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو شامل کر لیں, چاہے احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو شامل کر لیں, چاہے شیعہ لوگوں کو شامل کر لیں, اس کے باوجود آپ کے خیال میں یہ ہوگا امریکہ کہے گا کہ نہیں؟ بھائی احمد شاہ مسعود کے بیٹوں کے سے بات تو ہو گئی ہے نا ان کی. جی ان کی بات ہزارہ سے ہو گئی ہے نا. انہوں نے جا کے شیعہ کے مجلس میں بیٹھے تھے نا کابل میں. جی 6 ان کے لیڈر بیٹھے تھے مجلس کے اندر, بتا رہے تھے, سگنل دے رہے تھے کہ شیعوں کے ساتھ ہمارا گٹجوڑ ہو گیا ہے. پھر بھی یہ کہتے ہیں انکلوسیو. ابھی ایک پریشر بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گھر گھر جا کے یہ تلاشیاں لے رہے ہیں کہ اسلحہ جو اتنا زیادہ تھا 3 لاکھ کے قریب فوج کے لوگ تھے وہ غائب ہو گئے ہیں, ان کو تلاش کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی واویلا ہے بہت زیادہ کہ ان کو کیوں تلاش کیا جا رہا ہے اور ان کے خاندانوں کو ہراس کیا جا رہا ہے. تو یہ ہراسمنٹ کی بھی باتیں ہیں. اور پھر اسی طرح سے جس چیز کو بہت اچھالا جاتا ہے وہ خواتین کے ساتھ سلوک کا ہے. یار سعودی عربیہ میں تو خواتین کو تو گاڑی نہیں چلانا دیتے ہیں, باہر نہیں جانے دیتے تھے, سنیما میں نہیں آنے دیتے تھے, کمرہ نہیں بک کرنے دیتے تھے. آپ کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوا یار. میں تو کوئی نہیں دیکھا سینکشنز لگ رہے تھے ان پہ. یہ کیسے آپ کو ایک دم ہو گیا خواتین اور لڑکیوں کا؟ بس وہ جہاں انہوں نے کہا ہے وہ ہسپتال گئے ہیں, نرسنگ پروفیشن کو ڈریس کیا ہے. ابھی یار بات اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ کی. پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ میں خلا ہے, کمیونیکیشن پرابلمز ہیں. آپ انڈرسٹینڈیبل اپروچ لیں گے کہ آپ کے طرح آپ ہر چیز پہ ایک نکتہ چینی کریں گے جیسے پاکستانیوں کی عادت ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. یہ فرمائیے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو اگر آنے دیتا ہے طالبان کا گروپ وہاں پہ کہ آ کے آپ خود مانیٹر کریں, خود دیکھیں, تو پریشر کیا کم ہوگا؟ چونکہ ایک طرف تو یہ زیادہ ہو جائے گا. وہ تو جا کے گھر میں اندر گھس جائیں گے. وہ ایک لڑکی کہے گی میں تو جا رہی تھی اسکول تو اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں, کہنے لگا یہ نقاب ٹھیک سے پہنو. یار یہ سب لوگ جو ہیں پلیز انڈرسٹینڈ, ایک دوسری دنیا کی بات کر رہے ہیں ان کی. آپ ان کے ویلیوز, ان کی سٹینڈرڈ امپوز کرنا چاہتے ہیں ایک ٹرائبل سوسائٹی پہ. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ آستے آستے ایوالو کریں گے اپنے طریقے سے. یہ ایک دن برقع اور دوسرے دن اسکرٹ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. گورا کیا چاہے گا؟ دیکھیے یہ سب چیزیں کہنا فضول ہے. اگر ان لوگوں کو واقعی چاہتے تھے کہ افغانستان ڈیولپ ہو, اس طریقے سے وہ نہیں نکلتے. ہر چیز وہ خود کہتے کہ لوگ ہمارے 2000 لوگ ہیں, اب ہم آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں, آپ کریں. وہ کیوں انکار کرتے؟ ان کا یہ نہیں ہے, ارادہ یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت آپ سمجھیے, پلیز سمجھیے. انہوں نے تباہ کر دیا مڈل ایسٹ کو. عراق, ایران, سیریا, سوڈان,
کدھر کیا کیا؟ لیبیا، لیبنن ختم. بس ابھی ہماری باری ہے. آپ کے خیال میں واقعی ہماری باری ہے یا ہمیں صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیلی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے سب سے بڑا تھریٹ ہمیں پاکستان کا ہے، دوسرے کوئی ہے ہی نہیں. اس کو 5 ملک بنا دو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، تم جو کرنا چاہتے کر لو. بس ایک چیز یاد رکھو، بم مت بناؤ. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکہ ہندوستان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ 25 بم نیوکلیر ویپنز بنا کے، نیوکلیر بمز بنا کے ہندوستان کو دے رہے ہیں ہر سال، آپ کہیں گے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ویری سمپل. ان لوگوں کا جو انرچ یورینیم پروڈکشن ہے ہندوستان، وہ صرف ان کے نیوکلیر ری ایکٹرز کے لیے کافی ہے، سویلین نیوکلیر ری ایکٹرز. مگر وہ خرید رہے ہیں انرچ یورینیم امریکہ سے، جو امریکہ کے قانون کے خلاف ہے، جو NPT کے خلاف ہے. آپ کبھی جو اسٹیٹ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی نہیں سائن کیا، اس کو آپ نہیں بیچ سکتے انرچ یورینیم، اس لیے اس سے بم بنتا ہے. تو وہ انرچ یورینیم جاتا ہے سویلین ری ایکٹر سے جو انڈین خود بناتے ہیں، اور وہ جو لیتے ہیں امریکہ سے ہر سال، وہ جاتے ہیں 25 بم بناتے ہیں. یہ سمجھیں آپ تھوڑا سا. What is that؟ ہلالی صاحب یہ فرمائیے کہ ایسے میں جیسے ایک انٹرنیشنل سازش آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہے، اس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، اور یہ سازش جو ہے یہ افغانستان تک پھیلی ہوگی. ایسے میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ آپ روس اور چین آپ کے ساتھ ہیں، ہمسائے ملک ہیں آپ کے، ادھر جائیں نا. ادھر کتنے اسپیشل انوائز گئے ہیں، کتنے میسنجرز گئے ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ گئے ہیں. کیا ایک ٹیلی فون کال یہ کرتا ہے اور اناؤنس بھی کر دیتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے کام؟ یار بات سنیے، میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں، مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں تھا فیڈرل سیکرٹری تھا، اسپیشل سیکرٹری فار فارن افیئرز. میں گیا ہوں ایز اے پاکستانی انوائے ایران. میں نے دیدی کو کہا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں ایران کے ساتھ؟ کہتی کیا مطلب؟ آپ لوگ گولیاں چلا رہے ہیں ایک ایک کے اوپر. کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی وہ ناردرن الائنس کے ساتھ ہیں، آپ طالبان کے ساتھ ہیں، ایک ایک پہ فائرنگ ہو رہی ہے، آپ کے لوگ بھی ادھر ہیں. ہمارے لوگ ان کو ہیلپ کر رہے تھے بریجز بنانے. تو کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا مجھے بھیجیں ادھر. میں گیا ادھر خط لے کے، جیسے رفسنجانی مجھے ملا میں نے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ لکھیں آپ جو آپ کی ٹرم تھا، پیس ان افغانستان مسٹر پریزیڈنٹ، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ ایسی کوئی چیز آپ کی چھوٹی بھائی سے نہیں پوچھیں گے جو وہ نہیں کر سکتا. لکھیں اور مجھے مینڈیٹ ہے کہ میں سائن کر کے واپس جاؤں. کہتا ہے یار ایسے کیوں نہیں تم لوگ بات کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ ٹیبل مارا. وائی ڈونٹ وی ٹاک لائک دس ود ایچ ادر؟ بات سنیے، آپ کے ملک میں ویریس اسٹرینز ہیں، مہربانی سے آپ لوگ جب اسٹڈی کرتے ہیں، سیولائزیشنل تھریٹ ہے امریکہ کو. آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایک منٹ نہیں چھوڑتے ہیں وہ چین کے خلاف کچھ بیان دینے کے لیے. جنگ شروع ہو گیا ہے. خوش قسمت ہے کہ آپ چین کے ہمسائے ہیں اور ان کو مدد کر سکتے ہیں، تو یہ تو آپ کو ہندوستان سے کب سے ختم کر دیتے. مگر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہی لگے ہوئے ہیں امریکہ امریکہ. یار یہ ایک برا بیڈ میرج، طلاق لو طلاق. یہ جو اس وقت ہاں بتائیں، آپ کے خیال میں اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس واقعے کے بعد، یہ ایک گیم چینجر بننے جا رہا ہے امریکہ کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی؟ بن گیا مگر آپ ایکٹ نہیں کر رہے ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں آپ سب کو خوش رکھ سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طالبان کو بھی خوش کر سکتے ہیں، آپ امریکہ کو بھی خوش کر سکتے ہیں، آپ چین کو بھی کر سکتے ہیں. روس کا فلم چھوڑو فی الحال،
شکریہ ہلالی صاحب، کافی تفصیل سے آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے فوری طور پہ طالبان کے ساتھ زیادہ کلوز کانٹیکٹ کرے. عمران خان بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جائیں اور ان سے ملے جا کے. میرا خیال میں ایسا پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ ابھی دوبارہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جب تک کہ وہاں گورنمنٹ نہ بنے، اس گورنمنٹ کا کوئی صدر نہ ہو، کوئی وزیر اعظم نہ ہو، کوئی کیبنٹ نہ ہو، کوئی نظام حکومت کا پتہ نہ چلے، اس وقت تک ایسی کوئی بھی صورتحال کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ تو خیر ہلالی صاحب کا ویو تھا، ہم نے اپنا ویو دے دیا، اور ضروری نہیں کہ ہم ہلالی صاحب کے ویو سے ایگری کرتے ہوں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک مشکل کا وقت ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا جو طوفان ہے وہ کھڑا ہوا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے رول پلے کرے اور طالبان کو کم از کم مذاکرات کی ٹیبل پہ ایسے لائے کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائے، ایک انکلوسیو گورنمنٹ ایسی جس میں تمام دھڑے شامل ہوں. اور اسی صورت میں میرے خیال میں طالبان کے لیے بہتر بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، دوسرے ممالک جس میں یورپ اور امریکہ شامل ہیں، طالبان کی گورنمنٹ کو تبھی ریکگنائز کریں گے اگر یہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی. تو ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے مینار پاکستان کے بعد 2 اور واقعات ایسے ہو گئے کہ جس میں قوم کا سر شرم سے جھک گیا. جو لوگوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا، اس کا جتنا بھی تعصف کیا جائے اتنا ہی کم ہے. ہم اس کی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. اس زمانے میں ابھی منو بھائی زندہ تھے جس وقت مینار پاکستان پہ ایک بچی کی بے حرمتی کی گئی اور اس نے مینار پاکستان سے کود کے خودکشی کر لی. اس پہ منو بھائی نے ایک کالم لکھا اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی، میں تم سے شرمندہ ہوں. میں نہیں، اس لاہور شہر کا ہر لکھنے والا، ہر پڑھنے والا، ہر سوچنے والا تم سے شرمندہ ہے. ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی یہی کہیں کہ میری بیٹی، میری بہن، میں تم سے شرمندہ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کہ ہم تم سے شرمندہ ہیں اب لگتا ہے کافی نہیں ہے. اس سے بہت بڑھ کے آگے قدم اٹھائے جانے چاہیے. ابھی ایک اور واقعہ ہوا، ایک چنچی میں رکشے میں ایک جو 2-3 خواتین جا رہی تھیں، ان میں ایک نوجوان کود گیا اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ جنسی طور پہ ہراسانی کا واقعہ کیا. یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ یہ ہم رک کیوں نہیں رہے؟ یہ بے حرمتی کیوں ہو رہی ہے؟ انسانیت کی اتنی تذلیل کیوں ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سمینہ سعید، ڈیپوٹی سیکرٹری جنرل ہے ویمن ونگ کی، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. ان سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. یہ بتائیے، یہ جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں خواتین کی ہراسمنٹ کے، ابھی ایک واقعہ بھولے نہیں تھے ہم مینار پاکستان کا کہ دوسرا ایک خاندان کے ساتھ ہو گیا زیادتی، جہاں پہ لڑکی نے سٹک اٹھائی اور لڑکوں کو بھگانے کی کوشش کی. اور پھر یہ تیسرے واقعے کی ویڈیو ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ چلتے چنچی پہ ایک لڑکا کود کے گاڑی میں چلا گیا، چنچی میں چلا گیا اور اس نے ہراس کیا ایک لڑکی کو جا کے. کیا کیا جائے؟ اس قدر درندگی، اس قدر وحشیانہ پن، اس قدر وحشت، یہ کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل کے ذریعے بات کرنے کا موقع دیا. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، یہ جو جتنے بھی اس طرح واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اب بات چیت ہو رہی ہے، اس کو مرد اور عورت کی لڑائی جو ہے نا وہ نہ بنایا جائے. ایک تو یہ میری درخواست ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ظالم اور مظلوم کے لحاظ سے اس کو دیکھیں کہ ایک ظلم ہو رہا ہے اور ایک ظلم کر رہا ہے اور دوسرا فرد جو ہے وہ مظلوم ہے. اور اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ برائی برائی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو. اور اس کو جب یہ بات کہی جاتی ہے جی کانسینٹ کے لحاظ سے کہ مرضی ہے یا نا مرضی والی بات، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے کلچر کا دستور ہی نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ ان دانشوروں سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو ان چیزوں کو کے محرکات کی طرف غور نہیں کر رہے، یہ دیکھیں کہ مرضی کس کی ہے.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں مردوں کو نظریں نیچی کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات نہیں کہی بلکہ انہوں نے عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ جب تم اپنے گھروں سے باہر نکلو تو اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لو تاکہ تم ستائی نہ جاؤ۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے اس کو دوسرے اگر لحاظ سے بھی دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں پے در پے واقعات، یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا جو پورا نظام ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کیوں بگڑ رہی ہے اور یہ جو نوجوانوں کی بگاڑ کے جو پیچھے جو محرکات ہیں وہ کیا ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہماری یہ کووڈ کا پورا دور گزرا، بچے ہمارے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، اسکولنگ ان کی نہیں ہو رہی، یونیورسٹیز بند ہیں، کالجز بند ہیں، اور پھر یہ کہ یہ جو ساری سرگرمیاں بچوں کو جو مثبت سرگرمیاں تھی وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہم کچھ یعنی کہ ہم ان واقعات کی تردید بھی کرتے ہیں، ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے جتنے بھی اہل درد رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں ایک درد ہے اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو ٹھیک راستے پر چلانے کے لیے، تھوڑی سی تاریخ سے ہی ہم سبق لے لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو ایسی ہی جہالت تھی، ایسی ہی گمراہی تھی، عورتوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے اس معاشرے کو جو تھا ایک بہت ہی زیادہ با اخلاق معاشرہ بنا دیا تھا، ایک ایسا معاشرہ بنا دیا تھا کہ جہاں پہ عدل تھا، جہاں پہ برابری تھی، جہاں پہ مساوات تھا، جہاں پر دوسروں کے حقوق دیے جاتے تھے، جہاں پر زکوٰۃ کا ایسا سسٹم تھا۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آج تو ہمارے پاس کوئی بھی نظام موجود نہیں ہے، آج ہمارے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ یہ جو بچے ہیں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کی بہو بیٹیوں اور ماؤں کو کے ساتھ یہ اس طرح کی ہراسمنٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے بچے ہیں، اور وہ جو بیٹیاں باہر نکلتی ہیں وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں۔ ہمیں بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ان بچوں کی جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کو کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے اسٹرینتھ کو کس طرح پازیٹیو وے میں استعمال کریں تاکہ یہ نوجوان نسل جس نے آگے جا کر اس ملک اور قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنی، ہم اس کو سیدھے راستے پر لگائیں۔ ہمارے بچے جو راستہ بھٹک چکے ہیں، نوجوان نسل کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے اندر جو فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے، نوجوانوں کے اندر جو یہ بچے بالکل نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے کے بعد وہ ڈرگس کا یوز کر رہے ہیں، اور وہ یعنی کہ وہ نفسیاتی مسائل جب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پاگل پر۔ اچھا یہ فرمائیے، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے کافی کہہ دیا۔ اسوہ حسنہ جو ہیں ان کی ہمیں طرف دیکھنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب کون ان کو آ کے، کیا مذہبی رہنما اپنی تربیت صحیح نہیں کر پائے لوگوں کی؟ کیا مبلغ جو ہیں وہ ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائے، ان کو پیغام نہیں دے پائے؟ کیا استاد اپنی ذمہ داری میں پیچھے رہ گئے ہیں؟ آخر کون اپنی ذمہ داری میں پیچھے ہے؟ کیونکہ معاشرے میں نصاب بھی موجود ہے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا۔ اس میں ممبر محراب کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ یا مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے مجھے نہیں کم از کم نظر آئے۔ اب یہ والے جو نوجوان ہیں ان کے دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، گھر میں ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے تھے، دادا دادی تربیت کرتے تھے، نانا نانی تربیت کرتے تھے، چچا چچی ایون کے محلے دار تربیت کرتے تھے۔ وہ پیپل کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر بزرگ جو ہیں وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ اس سے ہم آگے چلے گئے ہیں۔ اب نہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، نہ استاد اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، نہ تعلیمی ادارے اپنی ذمہ داری کو پوری کریں، اور نہ حکومتیں اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ہم کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب دیکھیں۔ اگر آپ مذہبی لوگوں کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہتی ہوں کہ سراج الحق کے ساتھ ان سارے نوجوانوں کو جوڑ دیں،
اسلامی جمعیت طلبہ اور طالبات کے ساتھ ان بچیوں کو اور ان نوجوانوں کو طلبہ کے ساتھ جوڑ دیں. میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جہاں یونیورسٹیوں میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ہولڈ ہے وہاں پہ بھی زیادتی ہو جاتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ جو یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے ان کو تو کچھ کرنے ہی نہیں دیا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو سارا مواد وہاں پر پڑا ہوا ہے جس کو دیکھ دیکھ کر بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ جتنا ٹیوٹر کے اوپر اس طرح کا مواد پڑا ہے اس کو تو رپورٹ کرنے کا کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے. تو یہ ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنے آنے والی مستقبل کو ہم محفوظ کریں. یہ واقعات جو ہیں یہ الارمنگ ہے ہمارے لیے. یہ چند واقعات کو الارم سمجھے، پوری قوم الارم سمجھے، میڈیا کے لوگ بھی اس کو سمجھے، مذہبی رہنما بھی سمجھے، استاد بھی سمجھے، والدین بھی سمجھے، معاشرے کے وہ اہل خیر بھی سمجھے، معاشرے کا درد رکھنے والے لوگ بھی اس کو سمجھے، یونیورسٹی کے اساتذہ بھی سمجھے، اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں، جو پرنسپلز ہیں وہ بھی سمجھے. کیونکہ ٹین ایج کے بچوں کی اگر ابھی سے ہم نے ان کی تربیت کو فوکس نہ کیا تو اللہ نہ کرے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس راہ پر چل پڑے گا. اور یہ جو واقعات ہیں ان واقعات کو روک تھام کرنے کے لیے جو قانون بنائے جاتے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. اگر جب کوئی ایک موب سامنے آ جاتا ہے اس موب کو کچھ بھی کر دیتا ہے تو کبھی بھی آپ بتائیں کہ زینب کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے اوپر جو سزا جو سینٹ کے اندر اس کے اوپر جو سزا تجویز کی گئی تھی کیوں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ اس کے بعد کتنے واقعات آتے چلے گئے. اور آپ دیکھیں اس پر آپ کا مطلب یہ ہے کہ سزائیں بہت زیادہ سخت کی جائیں. سزائیں سخت دی جائیں گی. سزائیں دیکھیں، سزا ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ رہے. میں نے پہلے تربیت کی بات جی وہ تربیت تو ہو گئی. تربیت کریں اپنے معاشرے کی، اگر اور اس کے ساتھ ساتھ صرف سزا سے کچھ نہیں ہوگا. تربیت بھی کریں، معاشرے کو سدھارنے کے لیے اقدامات بھی کریں، اس پر بھی پابندیاں لگائیں، اس کو ریگولیٹ کریں، ساتھ ساتھ سزاؤں کا نظام بھی ہو. لوگوں کو کہ اگر ہم پبلک پلیس میں جا کر کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے تو ہمیں کم ملے گی. لیکن کچھ بھی نہ اس طرح جو شتر مہار کی طرح یہ اور میں ان نوجوانوں کو بھی چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان جو ہے ان کو یہ جو پارکوں میں آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں ان کے والدین، اگر یہ والدین کنٹرول میں نہیں ہے تو حکومت ان کے لیے کوئی ادارے بنائے، حکومت ان کے لیے کوئی یوتھ سینٹر بنائے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک سجیشن یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں خواتین ہوتی ہیں وہاں پہ مردوں کا داخلہ بند کر دیا جائے، یا جیسے باہر بہت سے ملکوں یو اے ای میں ہے، سعودیہ میں بھی ہے، بعض دن مخصوص ہوتے ہیں خواتین کے، ان دنوں میں مرد وہاں پہ نہیں جا سکتے. اس طرح کا کوئی انتظام کر دیا جائے. دیکھیں اس طرح یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مخلوط ماحول کو ہی ختم کیا جائے. مخلوط ماحول جہاں پر بھی ہوگا وہاں پہ خرابی پیدا ہوگی. مخلوط سسٹم کو، مخلوط نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرے کو صحیح. دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرہ جو اتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا اس کو تربیت نے ٹھیک کیا، اس کو اس نظام نے ٹھیک کیا. اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس اپنے اندر اپنے گھروں کے اندر جو استحکام ہے اس کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بچے اگر اپنے گھر کے اندر کوئی ان کے ساتھ بات چیت کرنے والا، ان کے والدین، ان کے مائیں، ان کے باقی رشتہ دار، تو یہ بچے باہر نکل کر یہ سب کچھ نہیں کریں گے. ان کو گھر میں یہ سکھایا جائے. جہاں پہ بیٹی کی تربیت کو فوکس کریں وہاں پر بیٹے کی تربیت کو بھی فوکس کریں. بیٹے کو بھی بتائیں کہ یہ تمہاری جو باہر خواتین تمہیں ملتی ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام کیسے کرنا ہے. اور وہ اگر گھر میں اپنی بہن، اپنی ماں کی، اپنے رشتہ داروں کی عزت اور احترام کرے گا تو وہ باہر نکل کر بھی کرے گا. تو تربیت کو بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی، پھر نصاب کے اندر بھی کچھ چیزیں ڈالنی ہوگی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو فوکس کر کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی. ورنہ یہ جو جس طرف ہمارے نفسیاتی مسائل بچوں کے بڑھ رہے ہیں، بچے ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں، ڈرگس کو یوز کر رہے ہیں، صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں. تو یہ ہم کب اپنے معاشرے کو صحیح راستے کی طرف یا اس کی صحیح ڈگر کے اوپر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے؟ ہمیں اب عملی طور پر کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.
बड़ी मेहरबानी समीना सईद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी एक दुखे दिल के साथ आपने भी जिक्र किया बहुत सी बातों का, मैं भी उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो वाक़यात हैं ये एक बहैसियत एक कौम हमारे लिए ऐसे हैं कि जिस पे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यही वीडियो जब बाहर के मुल्कों में जाती हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कौम नहीं है, दरिंदों का, भेड़ियों का एक कौल है जो पता नहीं क्यों ना तो कहीं ख़वातीन को सुकून का सांस लेने देता है, ना पब्लिक प्लेसेस पे उनको जाने की इजाज़त दी जा सकती है, ना कब्रों में उनको सुकून है इसलिए कि कब्रों से निकाल के उनकी बेरहमती कर दी जाती है। ऐसे में सिवाय अफसोस के और किया भी क्या जा सकता है, सिवाय इसके कि सख्त से सख्त सज़ाएँ ऐसी दी जाएँ कि जिनके ऊपर इबरत का निशाना बना दिया जाए ऐसे तमाम लोगों को। इसके साथ तरबियत के इंतज़ाम भी होने चाहिए, नौजवान उनके चाहे कोर्सेज़ में शामिल हो, स्कूल में, मदरसों में, मजहबी मकामात पे मुबल्लिगीन आगे आने चाहिए जो नौजवानों को ये सबक दें कि खुदा के लिए अपनी माँ बहनों से सबक सीखो। घरों में जिस तरह का तुम्हारा सलूक होता है उसी तरह का सलूक तुम्हारा बाहर भी होना चाहिए। अभी इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।